بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا او کما قال علیہ السلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو کچھ آج رکھنے کے لیے سوچا ہے وہ نبی علیہ السلام ایک نہایت جامع اور معنی دعا، وہ دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، پڑھتے ہیں۔ آج اسی کی تفسیر تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سنن ابن ماجہ، بیہقی اور بہت سارے کتب احادیث میں بسند صحیح یہ حدیث منقول ہے۔ کہتی ہیں ام المومنین کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا عام طور پر جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نماز سے فارغ ہوتے تو جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں بڑی پابندی سے میں نے دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا بعض روایتوں میں تھوڑی تقدیم و تاخیر ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، تین چیزیں ہیں۔ آج انہی تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آخر نبی علیہ السلام یہ دعا اتنی پابندی سے کیوں پڑھا کرتے تھے۔ ہم میں عام طور پر اکثر ساتھی پڑھتے ہوں گے، یاد بھی ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو ذرا سا یاد کریں اور اس کو فجر کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے اہل وعیال کو یاد دلائیں اور ان کو بھی تاکید کریں پڑھنے کی۔ اس دعا میں نبی علیہ السلام تین بڑی عظیم ترین چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ نمبر ایک، علم نافع، اللہم انی اسألک علما نافع، اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما
جو علم نافع ہو۔ نبی علیہ السلام علم نافع کی دعا کرتے تھے اور غیر علم نافع سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع۔ اب پناہ مانگتے تھے، علم نافع کی دعا مانگتے اور علم غیر نافع سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع۔ اے اللہ مجھے ایسے نفس سے محفوظ رکھنا، میں پناہ مانگتا ہوں، بچانا جو نفس کبھی آسودہ نہیں ہوتا، آسودہ نہیں ہوتا، سب بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، اللہ ایسے نفس سے بچانا جو نفس کبھی آسودہ نہ ہو۔ کیوں بیٹی؟ اگر نفس آسودہ نہ ہو تو اللہ جتنا مال دیا اس پر قناعت کرنے کے بجائے اور زیادہ علم کی فکر کرے گا، حلال طریقے سے نہیں ملے گا تو ناجائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ کیوں؟ اس کا نفس جو ہے کتنا بھی اللہ تعالیٰ دے دے اس سے آسودہ نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یملأ فہ الا التراب، نعوذ باللہ من ذلک۔ جس کا نفس آسودہ نہ ہو اس نفس کو کائنات میں کتنا بھی اللہ دے دے کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔ آسودہ کب ہوتا ہے؟ لا یملأ فہ الا التراب، قبر کی مٹی ہی اس کو درست کرتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ مرتے دم تک نفس اس کا آسودہ نہیں، کتنا بھی اللہ دے دے ناشکری کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو بچائے۔ نمبر 2، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہم انی اسألک اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا ينفع۔ اللہ ایسے علم سے بچانا جو علم فائدہ نہ پہنچائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے علم تو دیا کم وقتوں کو، یہودی مولویوں کو علم دیا، پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، لیکن علم نافع نہ ہوا، بلکہ علم ان کو اور ان کے جاہل جو برائیاں نہیں کرتے تھے، بد عمل انسان علم رکھتے ہوئے ان سے برا نکلا۔ یہی آیت پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ان کی مثال کیسی ہے؟ گدھا، گدھے پر چاہے تورات انجیل چاروں کتابیں لا دیں یا سیمنٹ کی بوریاں رکھ دیں، اس کو کوئی فرق ہے؟ اللہ اکبر! قرآن مجید میں سب سے بدترین مثال جو دی گئی ہے کتا کہہ کرے اور حدیث کے اندر، اور قرآن پاک میں جس انسان کو اللہ علم دے اور علم سے علم نافع نہ ہو فمثلہ کمثل کلب، اس علم والے کی مثال کیسی؟ کتے کی مثال۔ اللہ اکبر! سوچو میرے بھائی، تو علم نافع۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع۔ نمبر 3، اللہ ایسا دل نہیں دینا فراہم کرو جس دل میں آپ کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ ایسا دل ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، خشیت ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام پناہ مانگتے اللہم نمبر 4، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اللہ ایسی دعا سے بچانا جو دعا آپ کے ہاں قبول نہ کی جائے۔
कुरान में अल्लाह फरमाए मोमिनो दुआ मांगो, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करते हैं। दुआ करें और दुआ कबूल ना हो, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा मुजरिम, बड़े मुजरिम है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करने से इनकार कर दे रहा है। फिर आप फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हाउलाइल अर्बा, अल्लाह इन चारों बुराइयों से मैं पनाह मांगता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप दुआ मांगते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। नंबर 2 व अमलन मुतकब्बला, अल्लाह ऐसे ऐसे नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा जो आपके यहां कबूल हो जाए। अल्लाह अकबर। कबूल होने का मतलब बेटे, अल्लाह ताला कबूल करे, पसंद करे उस अमल पर जो नेकी अजर सवाब का वादा, अजर सवाब दे, और जो गुनाहों की मगफरत का वादा किया है अल्लाह उन गुनाहों को माफ करे। इसको क्या कहते हैं? अमल है मुतकब्बल। नंबर 3 वरिज़क़न तय्यबा, अल्लाह पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। अब आए थोड़ी सी तफसील। सबसे पहली चीज नबी अलैहिस्सलाम इस दुआ में जो मांगते थे क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। सबसे पहले इल्म नाफे। इल्म नाफे क्या है? बैक वक्त 3 चीजें अगर हैं इल्म के बाद तो समझ जाओ को इल्म नाफे। इल्म नाफे 3 चीजों के मजमूए का नाम इल्म नाफे होगा। नंबर 1, इंसान इल्म जो हासिल करता है उस इल्म के अंदर इखलास हो। क्या हो? इखलास। नंबर 2, उस इल्म पर इंसान खुद अमल करने वाला। इंसान को जो अल्लाह ने जो इल्म दिया है उस इल्म पर खुद अमल करता हो। 3 या यूं समझ ले 4 चीजें। एक तो है इखलास हो। क्या हो? इखलास हो। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो इंसान इल्म हासिल किया अल्लाह की रज़ा के लिए अजर सवाब समझ करके, वो तो इल्म मकबूल है। और जिसने लियुबाही बिहिल उलमा, अगर कोई इल्म हासिल करता है ताकि उलमा से हुज्जतबाजी करे, उससे लड़े या उससे माल कमाए या उससे दुनिया तलब करे, तो अल्लाह सुबह फरमाया ये इंसान इल्म के नाम पर ऐसा अमल किया जो उसके लिए जहन्नम के अलावा और कोई दूसरा ठिकाना। तो इखलास हो। नंबर 2, इल्म जो कर रहा है उस इल्म पर खुद अमल करे। ठीक है ना? खुद अमल करे। नंबर 3, इल्म की एक बड़ी निशानी कुरान मजीद ने बयान किया कि उसके दिल में वो शख्स अल्लाह ताला का डर और खौफ रखता हो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हकीकत में अल्लाह ताला से डरने वाले तो वही हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला का डर हो। जिस इल्म के साथ दिल में अल्लाह ताला का खौफ ना हो, शरीयत में उसको आलिम नहीं कहा जाता और ना तो उसको इल्म नाफी। 3 हो गए। नंबर 4, अपने इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए। ये 4 चीजें बैक वक्त अगर हमारे अंदर पैदा हो, इल्म हासिल करने में खलास हो। नंबर 2, इल्म पर के बाद अल्लाह ताला का दिल में खौफ और खशियत हो।
نمبر 3 خود عمل کرتا ہو، نمبر 4 اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل العالم الذی، وہ عالم مثل العالم الذی، وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا، اگر وہ انسان خود اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ مثال کیسی ہے؟ چراغ خود کو جلا رہا ہے، دوسروں کو روشنی۔ اللہ اکبر۔ آر فرمایا چراغ، یا آپ موم بتی رکھ لیں، پرانے زمانے میں تیل برتن میں ڈال دیا گیا اور رسی ڈال دی گئی تو دیکھیں اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ وہ فتیلہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے لیکن بدبخت اپنے